بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 154۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جمع معرب باللام کا ذکر، حصہ دوم۔ عام کے الفاظ چل رہے تھے، عام سے متعلق جو الفاظ ہے تو عام طور پر عام کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا۔ اور سب سے پہلے جو جمع ہے وہ جمع معرف باللام، تو اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جمع معرف باللام میں استغراق والا معنی زیادہ راجح ہے۔ اگر عہد والا معنی موجود نہ ہو اور تو پھر ماہیت کے بنسبت استغراق پر اس کو محمول کرنا یہ زیادہ اولا ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے سبق میں بحث کی تھی۔ آج کے سبق میں اس کا بقیہ حصہ ذکر کرتے ہیں۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال مشایخنا هذا الجمع المحلى باللام مجاز عن الجنس وتبطل الجمعية حتى لو حلف لا أتزوج النساء يحنس بالواحدة ويراد الواحد بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء ولو أوصى بشيء لزيد وللفقراء نصف بينه وبينهم لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، هذا دليل على أن الجمع مجاز عن الجنس، ولأنه لما لم يكن هناك معهود وليس للاستغراق لعدم الفائدة يجب حمله على تعريف الجنس، وإنما قال لعدم الفائدة. أما في قوله لا تزوج النساء فلأن اليمين للمنع، وتزوج جميع نساء الدنيا غير ممكن فمنعه يكون لغوا. وفي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لا يمكن صرف الصدقات إلى جميع فقراء الدنيا فلا يكون الاستغراق مرادا فيكون لتعريف الجنس مجازا فتكون الآية لبيان مصرف الزكاة. قال مشایخنا، ہمارے مشایخ کہتے ہیں کہ یہ جمع یعنی جمع معلّہ باللام، وہ جمع جس کے شروع میں لام لگایا گیا ہو، یہ جنس سے مجاز ہوگا اور جمعیت کا معنی باطل ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا تو یہاں ایک عورت سے بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد انما الصدقات للفقراء میں بھی واحد مراد ہوگا۔ اور اگر کسی چیز کی وصیت کی زید کے لیے اور فقراء کے لیے تو نصف بینہ و بینہم، وہ چیز زید اور ان کے درمیان نصف کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا یحل لک النساء من بعد، اب اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ جمع یہ جنس سے مجاز ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب وہاں معہود نہیں ہے اور استغراق کے لیے بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا جنس پر محمول کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو کہا کہ فائدہ نہیں ہے تو چنانچہ اس کا قول لا تزوج النساء اس میں اس وجہ سے کہ یمین منع کے لیے ہے اور تمام دنیا کی عورتوں سے نکاح کرنا ممکن بھی نہیں ہے، تو اس کا منع کرنا لغو ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد انما الصدقات للفقراء میں صدقات کو تمام دنیا کے فقراء پر صرف کرنا ممکن بھی نہیں ہے، تو یہاں استغراق مراد نہیں ہے، تو یہ جنس کی تعریف کے لیے ہو جائے گا مجازن۔ تو یہ آیت زکوٰۃ کے مصرف کے بیان کے بارے میں ہے۔ بہت مفید بات علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اوپر بیان کیا کہ الف لام عہد ذہنی عہد خارجی کے لیے بھی آ سکتا ہے، استغراق کے لیے بھی آ سکتا ہے اور جنس کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اس کو جنس کے معنی میں آپ محمول کریں تو پھر اس صورت میں یہ مجاز ہوگا، یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف لام یہ افراد کے لیے وضع ہے، جمع افراد کے لیے وضع ہے، اور جب جمع سے آپ افراد مراد نہیں لیتے اور اس سے آپ مطلق جنس مراد لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہوگا، تو پھر یہ مجاز ہو جائے گا۔ اس کی 3 مثالیں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے اور ایک دلیل ذکر کی ہے، 2 دلیلیں ذکر کی، ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل عقلی۔
پہلی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے لا تزوج النساء، اب اس میں نساء جمع ہے اور اس کے لیے الف لام اس پہ شروع میں داخل کیا ہے، تو اس کا جو حقیقی معنی یہ ہے وہ کہ میں پوری دنیا کے عورتوں سے شادی نہیں کروں گا. حالانکہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مطلق عورت مراد ہے کہ میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا، لہٰذا اگر ایک عورت کے ساتھ بھی شادی کرے تو یہ حانث ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد انما صدقات للفقراء، صدقات اور زکوٰۃ تمام فقراء کو دینا چاہیے. تو اگر یہاں فقراء سے عام مراد ہو، جمع مراد ہو، تو پھر ایک بندے کو تمام فقراء یا کم از کم 3 کو تو دینا چاہیے، لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے، کسی ایک فقیر کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں الفقراء کا جو معنی ہے وہ جمع کا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں واحد مراد ہے اور مطلق جنس فقیر مراد ہے. تیسری مثال دی ہے، اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میں 1000 روپے دوں گا زید کو اور فقراء کو، تو اب یہ یہاں فقراء سے جمع مراد نہیں ہوگا کہ 3 فقراء کو دینا ہے، بلکہ اور کل زید بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، تو یہ 4 ہو جائیں گے، تو 1000 کو 4 پر تقسیم کرے. اس طرح نہیں کریں گے، بلکہ یہاں فقراء سے مراد جن سے فقیر مراد ہے، لہٰذا 1000 روپے میں زید کو 500 روپے ملیں گے اور فقراء کو 500 روپے مل جائیں گے. یہ 3 مثالیں دی ہے. اس کے لیے دلیل دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد لا یحل لک النساء من بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ انہیں شادی کی، اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد آپ کے لیے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 اور 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں، بلکہ نہیں، کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں. تو اس کا یہ دلیل ہے اس بات کا کہ جمع یہ جنس سے مجاز ہے. دوسری جو عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جب وہاں عہدی معنی بھی موجود نہیں ہے اور استغراق کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ استغراق کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں، تو تعریف جنس پر محمول کرنا واجب ہے. اور اب یہ فرماتے ہیں کہ لعدم الفائدتی، فائدہ نہیں ہے تو فائدہ یعنی اس کی مذکورہ مثالوں میں اب تطبیق بیان کرتے کہ وہاں کیوں استقراء پر محمول ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی جو مثال ہے لا تزوج النساء کہ میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا، تو اس میں ہم ایک عورت کو مراد لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یمین اپنے آپ کو روکنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے قسم کھاتا ہے، تو اس نے یہ قسم کھائی کہ میں کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کروں گا. اب اگر اس کا معنی یہ لے لے، حقیقی معنی لے لے کہ تمام عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، مطلب 2-3 سے تو کروں گا، تو یہ معنی کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ تمام دنیا کی عورتوں سے شادی کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے اور اس سے اپنے آپ کو روکنے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا یمین کو بامعنی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یہ معنی مراد لے لے کہ کسی بھی عورت سے شادی نہیں کروں گا، تو یہ کمال والی بات ہو جائے گی اور اس سے منع کرنا کہ کوئی مطلب بھی ہو جائے گا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد انما صدقات للفقراء میں اگر حقیقی معنی مراد لے لیں تو صدقات کو تمام دنیا کے فقیروں کی طرف لے جانا یہ بہت ناممکن ہے. مطلب ایک شخص ہے اور اس کو مثلا 40 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے بھی دینے ہیں، تو پوری دنیا کے فقراء تو 1 کروڑ بھی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ہے، تو اس کو دینا یہ ناممکن ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ یہاں استغراق مراد نہیں ہے، یہاں جنس الف لام تعریف جنسی ہے، تو لہٰذا یہ مجاز ہو جائے گا. اور آیت کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصرف کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کن کن کو دینا چاہیے. اس کی وضاحت کے بعد آگے فرماتے ہیں فَتَبْقَ الْجَمْعِيَّةُ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ وَلَوْ لَمْ يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ لَبَطَلَ اللَّامُ أَصْلًا. کہتے کہ جب ہم جنس پر محمول کریں گے تو پھر بھی جمعیت کا معنی من وجہ باقی رہے گی، یعنی مکمل طور پر جمعیت کا معنی ختم نہیں ہوگا. اور اگر جنس پر محمول نہیں کریں گے تو پھر لام کا فائدہ بالکل ختم ہو جائے گا، یعنی الف لام نہ اپنے حد ذہنی کے لیے لیا، نہ حد خارجی کے لیے لیا، نہ استغراق کے لیے لیا، اور نہ جنس کے
ماہیت کے معنی میں لیا، تو لہٰذا لام کو، الف لام کو کسی فائدے پر محمول کرنا یہ بہتر ہے، اس کو لغو کرنے سے بہتر یہی ہے۔ اے اذا کان اللام لتعریف الجنس فمعنى الجمعیت باق فی الجنس من وجہ، من وجہ اس میں جمعیت کا معنی باقی رہے گا، لأن الجنس يدل على الكثرة تضمنا، کیونکہ جنس بھی کثرت پر دلالت کرتا ہے تضمنا، مطلب یہ ہے کہ صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنس میں کہ جیسے جمع کے معنی میں، جمع میں تو ہم 3 سے اوپر مراد لیتے ہیں، جنس میں یہ ہو جائے گا کہ اس میں 1 اور 2 بھی مراد لے سکتے ہیں، باقی 3 4 5 سب کو شامل ہو جائے گا، تو جنس میں گویا عموم بھی من وجہ باقی رہتا ہے، تو یہ بہت بہتر ہے کہ اگر جنس پر محمول کرے۔ فعلی ھذا الوجہ حرف اللام معمول، اس صورت میں حرف لام پر عمل ہو جائے گا اور جمعیت کا معنی بھی من وجہ باقی رہے گا، اور اگر اس معنی پر محمول نہیں کرتے اور جمع کو اپنے حال پر برقرار رکھتے ہیں اور لام کو بالکلیہ باطل کرتے ہیں، تو جنس پر محمول کرنا اور جمع کو باطل کرنا من وجہ یہ اولا ہے۔ وهذا معنی کلام فخر الاسلام رحمہ اللہ فی باب موجب الامر فی معنی العموم والتکرار، اور یہ جو اوپر ہم نے بات کی ہے، فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات بیان کی ہے، یعنی ان کی بات کا یہی مطلب بنتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہاں بیان کی ہے؟ امر کے موجب میں، انشاءاللہ اس کتاب میں بھی یہ بحث آ جائے گی کہ امر کا جو موجب ہے کیا اس میں عموم اور تکرار ہوتا ہے کہ نہیں، وہاں علامہ صدر الشریعہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ لأن اذا ابقیناہ جمعا لغا حرف العہد اصلا الی آخری، ان کا کلام یہ ہے کہ اگر اس کو ہم جمع برقرار رکھیں تو حرف عہد لغو ہو جائے گا بالکل، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس کو ہم جنس پر محمول کریں تاکہ جمع کا معنی بالکلیہ باطل نہ ہو۔ فعلم من هذه المباحث ان ما قالوا انه يحمل على الجنس مجازا مقید بصورت لا يمكن حمله على اللحد والاستغراق، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علماء کرام نے جہاں یہ بات کی ہے کہ اس کو جنس پر محمول کیا جائے گا لیکن مجازن، تو یہ مقید ہے اس صورت کے ساتھ کہ اس کو عہد یا استغراق پر محمول کرنا ممکن نہ ہو۔ اگر عہد یا استغراق پر محمول کرنا ممکن ہو تو اس پر محمول کیا جائے گا، جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ الف لام میں بہتر یہی کہ سب سے پہلے عہد پر محمول کیا جائے، عہد نہ ہو تو استغراق پر محمول کیا جائے، اس کے بعد پھر جنس پر۔ تو جنس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان دونوں کو کے بارے میں ہم دیکھ لیں کہ ان دونوں پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد لا تدرکہ الابصار، تو ہمارے علماء کرام فرماتے کہ یہ سلب عموم کے لیے ہے، عموم سلب کے لیے نہیں ہے، تو انہوں نے لام کو استغراق جنس کے لیے قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ جب تک استغراق پر محمول کرنا ممکن ہو اس وقت تک استغراق پر محمول کریں گے، جب استغراق پر محمول کرنے کی صورت نہ ہو تو پھر ہم جنس کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ایک مثال دے رہے ہیں لا تدرکہ الابصار، اس میں الابصار ہے، الابصار جمع ہے اور اس پر الف لام داخل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کا ادراک تمام کے تمام آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو اس سے بظاہر ذہن میں یہ آتا ہے کہ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعض آنکھیں قیامت کے دن دیکھے گی، تو اگر اس کو استغراق پر محمول کریں گے تو یہ معنی درست نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو استغراق پر برقرار رکھتے ہیں اور کیونکہ اور اس کا معنی درست بن جائے گا، وہ یہ ہے کہ اس کو ہم سلب عموم کے لیے لیتے ہیں، عموم میں سلب کے لیے نہیں لیتے۔ لا تدرک الابصار کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام کے تمام آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، تو یہ سلب عموم کے لیے ہو جائے گا، عموم میں سلب کے لیے نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، اور یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی بھی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی عموم میں سلب نہیں ہے کہ کوئی بھی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، بلکہ معنی یہ ہے کہ تمام آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک
نہیں کر سکتی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام ادراک نہیں کر سکتی، بعض کر سکتی ہے، تمام نہیں کر سکتی، تو یہ اس پر محمول کر سکتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتی، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام ادراک نہیں کر سکتی، تو اگر بعض ادراک کر سکتی ہے تو اس کی اس میں نفی نہیں ہے، تو لہٰذا اس معنی میں یہ استغراق پر ہم محمول کر سکتے ہیں، لہٰذا استغراق پر محمول کریں گے۔ اور باقی بعض حضرات اس کا یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ الابصار کو ہم استغراق پر محمول کرتے ہیں کہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادراک نہیں کر سکتی، اور یہ یعنی عموم سلب کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ پھر تعویل کرتے ادراک میں کہ ادراک کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کو پہچاننا، یعنی کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتی۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ بھی جمع معرف باللام کے بارے میں تھا۔ جمع معرف باللام کے بارے میں ہم نے بتایا کہ جمع معرف باللام میں 3 اطلاقات ہیں: احد، استغراق، ماہیت، لیکن سب سے اولا یہ کہ احد پر محمول کیا جائے گا، احد پر نہ ہو تو پھر استغراق پر محمول کیا جائے گا، اور استغراق ہی اس کے لیے اصل ہے، اس کی حقیقت استغراق ہے، کیونکہ جمع کا جو وضع ہے وہ کئی افراد کے لیے استغراق کے لیے ہے۔ جنس میں اس کا استغراق کا علمانا اور تمام افراد کا مراد لینا، کثیر افراد کا مراد لینا، یہ باطل ہو جاتا ہے، لہٰذا جنس پر محمول کرنا یہ مجاز ہو جائے گا، مجاز کے جو شرائط ہے اس میں شرائط پورے ہونے چاہیے۔